الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الشعراء کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. بیان چل رہا ہے خلیل اللہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا. بہت سی باتیں آپ سن چکے. گزشتہ جمعہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر مبارک کیا تھا، اور آئندہ جمعہ خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر مبارک ہوگا. آج تفسیر کے حوالے سے کچھ باتیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، اور جیسا کہ آپ کو بار بار بتاتا رہتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبیوں میں سب سے افضل ہیں. سارے نبیوں میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد نبیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا درجہ ہے.
معصوم ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، گناہ کرتا ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا تعارف کروا کے، اللہ کی شان بتا کے، اس کی صفات بتا کر اپنے لیے دعائیں کر رہے ہیں، میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھے ان سے ملا دے جو تیرے خاص قرب والے بندے ہیں، پچھلوں میں، بعد میں آنے والوں میں میری سچی شہرت ناموری بنا، اور مجھے ان میں سے کر جو نعمتوں والی جنت کے وارث ہیں۔ اپنے چچا آزر کے لیے دعا کی، اس حوالے سے بھی آپ کو تفصیل سنا چکا۔ ان کو بتایا گیا کہ یہ آزر اچھا نہیں ہے، اس کی برائیاں، اس کی خرابیاں ظاہر کی گئیں، اس کا ایمان سے محروم ہونا ظاہر کیا گیا۔ تو حضرت ابراہیم نے پھر اس کے لیے دعا نہیں کی، اپنے والدین کے لیے دعا کی۔ اور یہ بات آپ کو بتا چکا کہ کسی بھی نبی کے سگے ماں باپ مشرک نہیں ہوتے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ عرض کرتے ہیں، یا اللہ قیامت کے دن بھری بزم میں مجھ کو رسوا نہ کرنا، شرمسار نہ کرنا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ ان کا چچا آزر راہ حق سے بھٹکا ہوا ہے، انہو کان من الضالین، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے دعا نہیں مانگی۔ ہم دعا کرنے کے حوالے سے اگر آداب سیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن سے سیکھیں۔ ہمارے ہاں دعا کرتے ہوئے جو کمزوریاں ہیں، خامیاں ہیں، شاید توجہ نہیں کرتے، سیکھنا نہیں چاہتے۔ دعا عاجزی سے کرنی چاہیے۔ بچے رو رو کر چیز مانگتے ہیں، ہمیں کہا گیا دعا کرتے ہوئے رویا کرو، رونا نہ آئے، رونے جیسا منہ بنا لیا کرو۔ اللہ کے سامنے عاجزی کریں گے، جھولی ہماری بھری جائے گی، اور اس کے سامنے عاجزی کرنی چاہیے۔ ہمیں بتایا گیا کہ دعا میں ہاتھ پھیلایا کریں، یہ اور زیادہ عاجزی کا بھی اظہار ہے۔ ہم لوگ یوں دعا کر لیتے ہیں، ہاتھ سمیٹ لیتے ہیں، ہاتھ سینے تک اٹھائیں، کندھوں تک اٹھائیں یا اوپر تک اٹھائیں اور پھیلا کے ہتھیلیاں آسمان کی طرف رکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں کی ہیں، وہ دعائیں موجود ہیں، نبیوں کی دعائیں قرآن میں موجود ہیں۔ رب کو پکارنا کس طرح ہے، مانگنا کس طرح ہے، ہم نے سیکھنے پہ توجہ ہی نہیں دی۔ پہلی بات تو یہ کہ ایمان صحیح حالت میں رہے۔ ہم لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے عقیدے صحیح رہیں، ہم غلط خیالات سے، غلط صحبتوں سے، غلط کتابوں سے، غلط تقریروں سے، غلط محفلوں سے بچیں، عقیدے صحیح رکھیں۔ اللہ سے دعا کرنے سے پہلے اس کی تعریف کریں جتنی آپ کو آتی ہے، ورنہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کریں۔
اس میں شروع میں اس کی تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین، یہ اس کی تعریف ہے۔ اور سورہ فاتحہ خود بھی بہترین دعا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام آتے ہوں، محبت سے وہ پکاریں، اس کی تعریف کریں۔ دعا کے اول، آخر اور درمیان میں درود شریف پڑھیں، کیونکہ درود شریف مقبول ہے، تو اول بھی درود، آخر بھی درود، تو درمیان والا حصہ خود بخود قبولیت کے قابل ہو جائے گا۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف بھیجنا چاہیے۔ اللہ تعالی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ حج، کیونکہ وہ معبود ہے، اس کی عبادت ہوتی ہے، یہ عبادتیں ہم کرتے ہیں، مگر وہ معبود ہو کر فرماتا ہے میں اپنے حبیب پہ درود و سلام بھیجتا ہوں۔ تو مقبول نیکی ہے، اللہ کا شکر کہ اس نے ہمیں حکم دیا تم بھی بھیجو، کہ اس کی برکات ہم پر ظاہر ہوں۔ تو ہمیں دعا میں درود شریف کی کثرت، اللہ کو پکارنے کے لیے اس کے پاک نام، نبیوں نے دعائیں کی، اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، ہمیں وہ یاد کرنی چاہیے۔ وہ الفاظ بھی مقبول ہوئے، ان کی برکت سے وہی باتیں ہمارے لیے قبول ہو جائیں گی۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی گھر سے کامل وضو کر کے، صحیح طرح وضو کر کے مسجد کو روانہ ہو اور گھر سے نکلتے وقت دعا کرے، وہ دعا بھی منقول ہے، بیان ہوئی ہے، اس میں اس کو کیا فائدہ ہوگا کہ وہ اللہ کا نام لے گا، درود شریف پڑھے گا، دعا کرے گا، یا اللہ مجھے اچھے اعمال کی ہدایت فرما، مجھے جنت کے نعمتیں، جنت کا پانی، شربت اور کھانا کھلا، مجھے بیماریوں سے شفا دے، شہداء کی زندگی اور موت، گناہوں کی بخشش، بھلے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اللہ تعالی مجھے نیکوں اور صالحوں کی رفاقت نصیب کرے، میں اللہ کے ہاں سچا لکھا جاؤں، جنت میں بہترین منازل ملے۔ تو ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کرے، اور یہ بھی کہے کہ یا اللہ مجھے قیامت میں بھی رسوا نہ کرنا، دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی رسوا نہ کرنا، میرا پردہ رکھنا۔ تو یہ دعائیں ہمیں سکھائی گئیں، اگر ہم کریں گے ہمیں فائدے ہوں گے، ہماری بھلائی ہوگی، مگر جانے کیوں ہم سیکھنا نہیں چاہتے۔ اور دعا یقین کے ساتھ کی جاتی ہے، یہ نہیں کہ پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، کس سے مانگ رہے ہو؟ جس کے ہاں کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اور یہ رسوائی، شرمساری، کہتے ہیں نا انسان کی صحت بگڑ جائے علاج ہو جاتا ہے، دولت چلی جائے دوبارہ کما لیتا ہے، مگر عزت اس کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، کہ دو آدمیوں میں بھی میرا نام اچھا رہے۔ تو بھری بزم میں قیامت کے دن رسوائی سے ڈرنا نبیوں نے سکھایا جو معصوم ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی ہونے کی وجہ سے پتہ تھا کہ ان کی رسوائی نہیں ہوگی، پھر انہوں نے دعا کیوں مانگی؟ یہ میری اور آپ کی تعلیم ہمیں سکھانا تھا، اور عاجزی کا اظہار کہ اللہ نے انعام کیا ہے تو میں اس کی بارگاہ میں عرض کروں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں،
اللہ کو معلوم ہے یا نہیں کہ ہمیں کیا چاہیے؟ معلوم ہے، وہ پھر بھی فرماتا ہے ادعونی. ہمیں پھر بھی تعلیم دی گئی کہ دعا کرو. کیا مطلب؟ اپنا شوق ظاہر کرو، عاجزی ظاہر کرو. اللہ کو پتہ ہے ہمیں روٹی بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے، ہوا بھی چاہیے، زمین بھی چاہیے، گھر بھی چاہیے، کپڑے بھی چاہیے، لیکن ہم اپنا شوق ظاہر کرتے ہیں عبودیت کے اظہار کے لیے. یہ نبیوں کی دعائیں ہمارے لیے رہنما ہیں. نبیوں کی رسوائی نہیں ہوگی، لیکن ہمیں شرم کرنی چاہیے کہ انبیاء اتنی شان والے ہو کر جب عاجزی کرتے ہیں تو ہمیں کتنی کرنی چاہیے. ہم پتہ نہیں کس گھمنڈ میں ہیں. تو سوء خاتمہ، سو عربی میں برائی کو کہتے ہیں، خاتمہ یعنی بری موت سے بچنے کے لیے. اسی لیے کہا گیا صدقہ دیا کرو، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے. اچھے بول بولا کرو. تو ہمیں بار بار سکھائی گئی ہیں باتیں، ہمیں ان باتوں کو سیکھنا چاہیے.